نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. کبھی والے ہماری صلاۃ و سلام کا فرمان عالیشان ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے یا جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے اس کو وہی حاصل ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت کسی نے ہجرت کی اور اس کی نیت اللہ رسول کی ہے, اس نے ہجرت اللہ رسول کی خاطر کی ہے, اس نے اپنا گھر بار اللہ رسول کی رضا کے لیے چھوڑا ہے, تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے. اور اگر اس نے ہجرت اس لیے کی تاکہ وہ دنیا حاصل کرے یا عورت سے نکاح کر لے تو پھر اسے دنیا حاصل ہوگی یا عورت سے نکاح کرنا حاصل ہوگا اور اس میں ثواب ہے اس کے لیے, اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. رب کے نام نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کو جواب الکلم بنا کر بھیجا ہے. یہ حدیث مبارکہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جس کے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں, لیکن اس کی وضاحت, اس کی تشریحات جتنا زیادہ کرتے چلے جائے اتنی ہی مقدار میں آپ کو اس کی تشریح ملتی چلی جائے گی. عزیزان محترم, آپ نہیں کرتا جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ افسر ہے, چاہے وہ ملازم ہے, چاہے وہ فقیر ہے, چاہے وہ امام ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, جو بھی ہے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے, جس فیلڈ میں بھی وہ کام کرتا ہے, لیکن جب بھی وہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کام میں اس کی نیت کیا ہے. اگر ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے, اس نے نیت کیا کی ہوئی ہے, کیا صرف اس نے نیت یہ کی ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں گے, تو پھر ہمارے یہاں اس کی نیت یہ ہے تو لوگ اس کو نمازی کہیں گے. اگر حج کرنے والا اس لیے حج کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں تو لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں گے. کوئی سخاوت اس لیے کرتا ہے, غلام اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں تو لوگ اس کو سخی کہیں گے. عزیزان محترم, جب بندہ اس نیت سے ایمان کرتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں, روزہ دار اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ اس کو لوگ روزہ دار کہیں, غازی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگ اس کو غازی کہیں, تو عزیزان محترم لوگ نمازی نہیں کہیں گے, حاجی صاحب بھی کہیں گے, غازی نہیں کہیں گے, سخی نہیں کہیں گے, لیکن ثواب کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں کہ جب عمل کرنے لگا تھا اس کی نیت جو صرف نام پر تھی, صرف دکھاوے پر تھی, تو وہ چیز اس کو مل گئی ہے. اس نے ثواب کی نیت تو کی ہی نہیں تھی, اللہ رسول کی رضا کے لیے اس نے نیت کی ہی نہیں تھی. اگر اللہ رسول کی رضا کے لیے نیت ہوگی تو لوگوں کے درمیان بھی عزت ہوگی, نام و شہرت ہوگا اور دنیا پر بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کا پائے گا. اور عزیزان محترم, آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ فرمان آقا علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو پھر اس وقت کیا معاملہ تھا کہ انصار نے مہاجرین کے لیے کتنا کچھ کیا کہ اپنی جائیداد میں سے, اپنے مال میں سے حصہ دیا مہاجرین کو. یہاں تک کہ اگر کسی کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں تو اس نے ایک کو طلاق دی اور اس کو اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دیا. تو اتنا انہوں نے کچھ کیا. اس وقت اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کی خاطر کہ وہاں پر مال و جائیداد مل رہا ہے اور اسے نکاح ہو رہا ہے, اس لیے ہو سکتا تھا, اندیشہ تھا کہ کوئی اس غرض سے دنیا کی خاطر یا نکاح کی خاطر کوئی ہجرت کر رہا ہو. اس وقت آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, یہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اعمال کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے اپنے نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, کیونکہ نیت کا بہت بڑی چیز کی حامل ہے عمل کی اتحاد سے, کہ وہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ نیت المومن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو جب انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے پہلے اپنی نیت کو درست رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے, دنیا پر بھی عزت پائے